شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ گھومنے پھرنے اور دنیا میں مگر رہنے والا انسان جب مرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل میں انسان زمین پہ پیدا نہیں ہوا بلکہ زمین پہ آیا ہے۔ پیدا وہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں ہو چکا۔ عالم ارواح میں انسان سے وعدے لیے گئے کہ وہ اللہ کے لیے ہر قسم کا امتحان دے گا، کبھی اللہ کے لیے صبر کرے گا تو کبھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا، تاکہ اس امتحان کے بدلے اللہ اسے جنت میں جگہ عنایت کرے۔ لیکن افسوس کہ جب باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس چھوٹی سی دنیا اور محدود سی آخرت میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے خود کا پتہ نہیں رہتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسانوں کے 3 قسم ہوتے ہیں، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل ہے، دوسرے وہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں تو کبھی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہ کر کر کے خوف گناہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ان کی شکل عارف لوگوں کے سامنے جانوروں جیسی بن جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی کتے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گدھے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گائے کی مثل ہوتا ہے، کسی کا مزاج سانپ کی مثل ہوتا ہے۔ وہ رہتے کھاتے پیتے تو انسانوں کے ساتھ ہیں لیکن انسانوں کے اندر ان میں ایک جانور چھپا ہوتا ہے۔ بس فرشتہ موت عزرائیل کی شکل میں آ پہنچتا ہے اور جب جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے، حضور پاک نے فرمایا، کچھ انسانوں کا روح اس طرح سے جسم سے الگ ہوتا ہے جیسے کوئی کسی کو خوشبودار پھول محسوس کرائے اور وہ اس خوشبو کے ساتھ اپنے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی انسان ریشمی کپڑا کانٹوں پہ لگائے اور کھینچ کے باہر نکالے۔ اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو قدم قدم پہ اللہ کے قوانین کو جھٹلاتے ہیں اور انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ بس اس مٹی کے جسم سے الگ ہونے کے بعد انسان بار بار کہتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں نے عالم ارواح میں جو اپنے خدا سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر سکوں، لیکن افسوس اسے موقع نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کے دربار میں جو وقت اس کا ہوتا ہے وہ اس نے پورا کر دیا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پاس جو لوح محفوظ پر انسان کا وقت لکھا ہے وہ دنوں، سالوں اور مہینوں میں نہیں بلکہ سانسوں پر مبنی ہوتا ہے کہ یہ انسان اتنی مرتبہ سانس لے گا اور اتنی مرتبہ سانس چھوڑے گا۔ بس انسان کے جسم کو جب تدفین کیا جاتا ہے تو اس کا روح برزخ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور منکر نکیر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول اور امام کون ہے، تم کس دین پر زندگی بسر کرتے رہے، کس طرح سے انسانوں کے ساتھ چلتے رہے۔ اور جو فرشتے انسان کے کندھوں پر مسلسل نیکیاں اور گناہ لکھتے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ یہ ہے تمہارے اعمال اور اتنے وعدوں کو، اتنے امتحان کو اس طرح سے تم نے کھیلا۔ یہ جو جسم ہم اپنے ساتھ لے کے گھومتے پھرتے ہیں اصل میں یہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ انسان رونے لگتا ہے، اپنے اعمال کو یاد کر کے تڑپنے لگتا ہے اور بار بار فریاد کرتا ہے، کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے اعمال کو بہتر کر سکوں، جس انسان کو مجھ سے تکلیف ملی میں اس سے معذرت کر سکوں، معافی مانگ سکوں، لیکن افسوس اسے وقت نہیں ملتا، کیونکہ جتنا وقت اسے ملنا تھا اتنا وقت اسے زمین پہ مل چکا۔ اچھے اعمال والوں کے لیے فرشتے جنت کی خوشخبری سنا کے جاتے ہیں اور خراب اعمال والے کے لیے دوزخ کی خبر سناتے ہیں اور کہتے ہیں، اب یہی اعمال تمہارے خالق کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس دن جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی انسان مر جائے تو اس کے وارث جتنے زمین پہ موجود ہوں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں تاکہ قیامت تک پہنچنے تک ان کے گناہوں کا ترازو کم اور ان کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو سکے۔